اردو ناول انتقام قسط نمبر 169۔ ابے یہ کیا؟ ایک نیوز چینل پر کلک کرتے ہی اس پر چلتی بریکنگ نیوز پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مشہور سماجی رہنما اور سیاستداں عرفان اللہ صاحب پر ان کی رہائش گاہ پر قاتلانہ حملہ۔ عرفان اللہ صاحب کو قریبی اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ نیوز اینکر حسب تربیت ہیجانی انداز میں خبر نشر کر رہی تھی۔ جارو بھی اصغر کی طرف ذرا سا جھک کر خبر سننے لگا۔ کچھ دیر میں ان کے سامنے جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق عرفان اللہ رات گئے تک ضروری امور نمٹانے کے لیے جاگتا رہا۔ مدد کے لیے سیکرٹری بھی وہیں موجود تھی۔ سیکرٹری نے بتایا کہ عرفان اللہ صاحب سونے کے اپنے خوابگاہ میں گئے ہی تھے کہ اس نے ان کے کمرے سے گولی چلنے کی آواز سنی۔ وہ دوڑ کر ان کی خوابگاہ کی طرف گئی تو دیکھا ان کا بازل نامی خاص ملازم ہتھیار بدست دروازے سے باہر نکل رہا تھا اور اس کے تیور خاصے جارحانہ ہیں۔ وہ ڈر کر رک گئی اور بازل کے جانے کے بعد خوابگاہ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ عرفان اللہ صاحب خون میں لت پت بستر پر پڑے ہیں۔ وہ فوری طور پر کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکی کہ وہاں شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ فائرنگ رکی اور پولیس آئی تو عرفان اللہ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں خون کے زیادہ اخراج کی وجہ سے ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ خبر میں بازل کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور سیکورٹی پر مامور افراد کے بیانات کا بھی ذکر تھا۔ عرفان اللہ کی کوٹھی میں اس کے داخلے کے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتے ہوئے بتایا جا رہا تھا کہ بازل عرفان اللہ کا سب سے خاص ملازم تھا جسے بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے اور اس کا دن رات کسی بھی حصے میں کوٹھی پر آزادانہ آنا جانا تھا۔ کبھی وہ ضرورت کے مطابق اپنے ساتھیوں کو ساتھ لاتا، اسی لیے رات کے آخری پہر اس کی آمد پر سیکورٹی پر مامور افراد نے کوئی غیر معمولی پن محسوس نہیں کیا۔ گڑبڑ کا اندازہ تو انہیں اس وقت ہوا جب اندر سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت فائرنگ کر کے وہاں فرار ہونے لگا۔ اس موقع پر سیکورٹی والوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھیوں نے ہینڈ گرنیڈ کا استعمال کر کے نہ صرف ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا بلکہ موقع پر پہنچنے والی پولیس کے گشتی گاڑی کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ اس بریکنگ نیوز کے بعد اس پہر بھی تبصروں اور تجزیوں کا طومار کھڑا کر دینے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ کسی کا خیال تھا کہ بازل کا ذہنی توازن الٹ گیا تھا، کوئی اس کے مخالفین سے مل جانے کا اندازہ لگا رہا تھا۔ کسی کا خیال تھا کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش تھی جس کے ذریعے پاکستانیوں کو ایک ابھرتے محب وطن سیاسی لیڈر سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کوئی بتا رہا تھا کہ عرفان اللہ صاحب نے جب سے تعلیم و صحت کے میدان میں بے لوث خدمت انجام دینا شروع کی تھی مسلسل دھمکیوں کی زد میں تھے۔ کوئی کھینچ کر اسی روز عرفان اللہ کی ٹیکسٹائل مل کے باہر ہونے پر فائرنگ کی خبر بھی سامنے لے آیا تھا اور ثابت کیا جا رہا تھا کہ عرفان اللہ کی جان و مال کو نادیدہ دشمنوں سے شدید خطرہ لاحق تھا۔ ایک بندے نے تو حد ہی کر دی اور بیرون ملک زیر علاج سلطان کی حالت کی ذمہ داری بھی ان دشمنوں کے سر ڈال دی جنہوں نے عرفان اللہ کو توڑنے کے لیے ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ ایک کتے نے مالک کو کیسے کاٹ لیا؟ خبر کی پوری تفصیلات لینے کے بعد اصغر نے حیرت سے تبصرہ کیا، شاید کسی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ جارو نے جوابی تبصرہ کیا، ایک پاگل کتے کا شہر میں یوں آزادانہ گھومنا بہت خطرناک ہے۔ تشویش کا اظہار کرتے اصغر کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ظالم کی رسی کھینچی جا چکی ہے اور وہ اس لائق بھی نہیں رہ گیا کہ بستر پر اپنی مرضی سے حرکت ہی کر سکے۔ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جب اسے موقع ملا وہ سب سے پہلے ہمیں کاٹنے کو دوڑے گا۔ جارو نے اسے اتفاق کیا۔ اسی وقت اصغر کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کال کرنے والا وہی شخص تھا جسے اصغر نے اسپتال سے خود اپ ڈیٹ کرنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ ہاں ٹیپو بول، اس نے بے قراری سے کال ریسیو کی۔ وہ استاد، وہ اپنا وکی بھائی۔ ہیجانی کیفیت میں اس شخص کی زبان سے الفاظ بھی درست نہیں نکل پا رہے تھے۔ اصغر کا دل بری طرح ڈوبنے لگا۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ بازل کی اس حرکت کا سبب کیا ہے؟ وہ تو عرفان اللہ صاحب کا بہت خاص آدمی تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی؟ عرفان اللہ کی سیکرٹری کی حیثیت سے صوفیہ کو موجودہ حالات میں آگے آگے رہنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسپتال میں موجود تھی اور میڈیا کی سوالات کی زد میں تھی۔ دیکھیں، ابھی واضح طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں جتنے عرصے سے عرفان اللہ صاحب کے ساتھ ہوں میں نے بازل کو نہیں دیکھا۔ وہ کہاں غائب تھا یہ عرفان اللہ صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا۔ البتہ وہ اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا تھے اور انہیں شک تھا کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو گیا ہے، اس لیے ان سے گریزاں ہے اور ان کا سامنا نہیں کر رہا۔ وہ بہت ہوشیاری سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بازل کا عرفان اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا تاکہ اس کی کسی غیر قانونی سرگرمی پکڑے جانے کی صورت میں عرفان اللہ کا نام بدنام نہ ہو۔ جب بازل کے متعلق شکوک و شبہات تھے تو اس کی عرفان اللہ صاحب کی رہائش گاہ پر آزادانہ آمد و رفت پر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ ایک دوسرے صحافی نے نکتہ اٹھایا۔ بازل کے مسلسل منظر سے غائب رہنے کی وجہ سے شاید عرفان اللہ صاحب نے ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، حتمی جواب تو ہوش میں آنے کے بعد وہی خود دے سکتے ہیں۔ اس نے اپنا دامن بچایا۔ ڈاکٹرز ان کی حالت کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ فوراً ہی پوچھا گیا۔ کریٹیکل کنڈیشن ہے، ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ بھی عرفان اللہ صاحب کے لیے دعا کریں۔ انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی فیملی سے بھی زیادہ عوام کا نقصان ہوگا۔
عوام ایک ایسے شخص سے محروم ہو جائے گی جو دل و جان سے ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جذباتی ہونے کی اتنی اچھی اداکاری کی کہ آنکھوں میں آنسو تک بھر لائی۔ کیا ان کی فیملی کو اس حادثے کی خبر دی گئی ہے؟ صحافی ایک کے بعد ایک سوال کرنے کے لیے چوکس تھے۔ فی الحال ان سے رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرفان اللہ صاحب کے صاحبزادے سلطان صاحب کی اپنی کنڈیشن بہت خراب ہے اور وہ علاج کے لیے والدہ کے ساتھ بیرون ملک مقیم ہے۔ اگر عرفان اللہ صاحب کی حالت سٹیبل ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی مسز یہاں واپس آنے کے بجائے بیٹے کے پاس ہی رہیں۔ یہاں عرفان اللہ صاحب کی خدمت کے لیے بہت سے جانثار ہیں جو ان کی ہر طرح کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی کتنے لوگ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور خون کے عطیات بھی دے رہے ہیں۔ اس نے اسپتال میں جمع ہو جانے والے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جن میں سے بیشتر کو پارٹی ورکرز کے ذریعے متحرک کر کے وہاں لایا گیا تھا۔ کیا یہ کسی مخالف سیاستدان کی طرف سے کی جانے والی سازش ہو سکتی ہے؟ وہاں آگ لگا کر تماشا دیکھنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ عرفان اللہ صاحب کی تیزی سے بڑھتی عوامی مقبولیت ان کے مخالفین سے ہضم تو نہیں ہو رہی ہے، خصوصاً ایسے لوگ زیادہ جیلس ہیں جن کے برسوں کی سیاست عرفان اللہ صاحب کے سامنے پانی بھر رہی ہے۔ لیکن آپ خود بتائیں کہ عوام کی شخص کو زیادہ چاہیں گے، اسے جو اپنے اکلوتے بیٹے کی سیریس حالت کے باوجود اس کے ساتھ باہر جانے کے بجائے یہاں عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یا اسے جس کی اولاد ملک کی بدنامی کا سبب بنی ہے اور جسے ایسی اولاد کے غم میں عوام بھول گئے ہیں، اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا؟ آپ کا اشارہ کہیں پیر صداقت شاہ کی طرف تو نہیں ہے؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن عقل آپ بھی رکھتے ہیں اور عوام بھی۔ اس نے بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا۔ کوٹھی پر پھینکے گئے ہینڈ گرنیڈ سے ہونے والے مالی اور جانی نقصان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نقصان تو خاصا ہوا ہے۔ کوٹھی کی انٹرنیٹ بالکل تباہ ہو گئی ہے، لیکن زیادہ افسوس زد میں آنے والے کے لیے ہے۔ ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ 2 شدید زخمی ہیں۔ پولیس والے بھی نشانہ بنے ہیں، لیکن ان کے بارے میں میرے پاس تفصیل نہیں ہے۔ سنا ہے بازل کے عرفان اللہ صاحب سے کچھ ذاتی نوعیت کے ایشوز چل رہے تھے۔ بازل کے ان سے چند مطالبات تھے جنہیں ماننے میں انہیں تعامل تھا۔ یہ سوال اب تک خاموشی سے سب کے سوالات سنتے طاہر بیگ نے کیا تھا۔ عرفان اللہ کے ملازمین میں ایک شخص اس کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ رشتہ داری ایسی نہیں تھی کہ وہ شخص اس کی مربت میں طاہر کے لیے کام کرنے لگتا، لیکن ماضی میں طاہر اس پر ایک احسان کر چکا تھا۔ اس شخص کی چھوٹی بہن فیس بک دوستی کے ذریعے ایک فراڈی کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور اسے اپنی ذاتی تصاویر بھیجنے کی حماقت کر بیٹھی تھی۔ ان تصاویر کے ذریعے اس نے لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کیا تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس نے مزید حماقت کرنے کی غلطی نہیں کی اور ماں کو اعتماد میں لے لیا۔ ماں نے بیٹی کو سخت سنائی، لیکن معاملہ گھر کے واحد مرد یعنی اپنے بیٹے کے علم میں لے آئی۔ وہ ایک کم پڑھا لکھا اور نسبتاً سادہ آدمی تھا، لیکن مسئلہ تو حل کرنا تھا۔ طاہر کے کرائم رپورٹر ہونے کی وجہ سے اس امید پر اس سے ملا کہ وہ مسئلہ حل کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ طاہر نے اسے مایوس نہیں کیا اور سائبر کرائم سیل کے ذریعے اس لڑکے تک پہنچ کر سارا معاملہ سیدھا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے وہ شخص گویا اس کا مرید بن گیا تھا اور اکثر طاہر سے کہتا تھا کہ اس کے لائق کوئی خدمت ہے تو ضرور بتایا جائے۔ طاہر ہر بار مسکرا کر رہ جاتا۔ اس کے ذہن میں دور دور تک اپنے احسان کا بدلہ لینے کا خیال نہیں تھا، لیکن جب عرفان اللہ کی طرف سے شک میں مبتلا ہوا تو آخرکار اس شخص کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ احسان کے بدلے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کے ملک و قوم کے مفاد میں یہ کام کر کے وہ شخص بھی اپنے حصے کا قرض ادا کرے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے، لیکن یہ خیالی احمقانہ ہے کہ کسی ملازم کے ساتھ نہایت ذاتی نوعیت کے ایشوز ہوں۔ صوفیہ اس کی طرف ایک تیکھی نظر ڈالی اور طنز لہجے میں جواب دیتے ہوئے مزید بولی، بازل ایک ملازم تھا جسے اس کی خدمت کے بدلے بہترین تنخواہ اور مراد دی جاتی تھی۔ اعتبار اور اعتماد کی وجہ سے دوسرے ملازمین اور ورکرز کے مقابلے میں آزادی بھی زیادہ حاصل تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اور عرفان اللہ صاحب کے درمیان کچھ نہایت ذاتی نوعیت کے ایشوز ہو سکتے تھے۔ یہ ناممکن بھی نہیں۔ آخر بازل کی والدہ محترمہ میڈم تاجور عرفان اللہ صاحب کے دوستوں کے حلقے میں شامل ہے۔ طاہر پر اس کے لہجے کا اثر نہیں ہوا اور ایک ایسی بات کہی جس پر سب کو سانپ سوکھ گیا۔ تاجور عرف تاج بھائی اور عرفان اللہ کے خصوصی تعلقات کی اڑتی خبریں میڈیا کے سارے ہی لوگوں کی تھی، لیکن یوں سرعام اس پر بات کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہو سکی تھی۔ آپ عجیب گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ عرفان اللہ صاحب کی حالت خطرے میں ہے، بجائے ان کے لیے دعائیں کرنے کے آپ ان پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ اس بار صوفیہ بھڑک اٹھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس سبب کو کھوج رہا ہوں جو بازل جیسے وفادار کو بغاوت پر مائل کر گیا۔ اس نے صوفیہ کے لہجے سے مروب ہوئے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ میں صوفیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں طاہر صاحب، آپ کو اس موقع پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ عرفان اللہ کا دم بھرنے والا لفافہ صحافی میدان میں اتر آئے۔ بالکل، کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، کسی کی کمزوری کو بیچ چوراہے پر، وہ بھی ایسے نازک وقت میں، چھیڑنا اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ ایک اور اخلاقیات کے علمبردار نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ میں نے سنا ہے کہ جب بازل موقع واردات سے فرار ہوا تو اس کا چہرہ شدید زخمی تھا۔
کیا آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ صحافی برادری کے خود پر حملے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے ایک اور چھلانگ لگائی اور ایسا سوال کیا جس پر ایک پل کے لیے صبح کے چہرے کی رنگت بدل گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور سپاٹ لہجے میں بولی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ عابد نے سب سے پہلے بازل کو موقع واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا اور شناخت کیا تھا۔ طاہر نے بھی اس بات طنز کرنے میں حرج نہ جانا۔ میں اس وقت گھبرا گئی تھی۔ صوفیہ نے صفائی پیش کی، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر جاب کرنے والی لڑکی اچانک ایک متحرک سیاستدان کے ساتھ نتھی ہو جائے تو اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسا بتائیں گی کہ آپ نے اپنی ملازمت کیوں تبدیل کی؟ اس نے صوفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ سمجھ تو صوفیہ پہلے بھی رہی تھی، لیکن اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اس صحافی کو بہت سی اندر کی خبریں معلوم ہیں۔ اس سے بعد میں نمٹنے کا فیصلہ کر کے اس نے فی الحال بات ختم کرنے کی کوشش کی اور روکھے لہجے میں بولی، بہتر ہوگا کہ آپ خود کو عرفان اللہ صاحب کے حادثے تک محدود رکھیں۔ میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ طاہر کو تنبیہ کرنے کے بعد اس نے اپنا لہجہ بدلا اور باقی لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، فی الحال آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، جیسے عرفان اللہ صاحب کے بارے میں کوئی نئی بات معلوم ہوئی میں آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ کر دوں گی۔ اور ہاں، میری میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل ہے کہ عرفان اللہ صاحب کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ ارد گرد سے ہوشیار رہیں۔ بازل فرار ہونے کے بعد ہمارے ہی آس پاس کہیں چھپا ہوگا، اسے گرفتار کروانے میں مدد کریں تاکہ اسے اس کے جرم کی قرارگاہ کی سزا مل سکے۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ اطلاع دینے والے شخص کا نام ہر صورت صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور اسے بھاری انعام بھی ملے گا۔ اس اعلان کے ساتھ اس نے 2 فون نمبر بھی بتائے جن پر اطلاع دی جا سکتی تھی۔ جس وقت وہ یہ سب کہہ رہی تھی، تاجبر صحافیوں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سادہ سے لباس میں بغیر میک اپ والی میڈم تاجبر کو لوگوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ صوفیہ کے اعلان کے بعد اس نے اپنے قدموں کو حرکت دی تو لوگوں نے دائیں بائیں کھسک کر اسے آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا۔ وہ عین صوفیہ کے مقابل جا کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کا قاتل نہیں، اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے، وہ صرف اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا، اس حق کے لیے جو عرفان اللہ نے کبھی اسے اور اس کی ماں کو دیا ہی نہیں۔ وہ بے قصور ہے تو آپ اسے قانون کے سامنے پیش کریں اور اسے کہیں کہ وہ عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کرے۔ صوفیہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر کے پہلی بات پکڑی، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب بھی وہ مجھ سے ملا میں اس سے کہہ دوں گی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری زندگی عرفان اللہ کی سائڈ پر کھڑی ہو کر میں نے اسے چپ رہنے پر مجبور رکھا، لیکن اب ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ تو کھڑی ہوگی اور لوگوں کو بتائے گی کہ بھیڑ کی کھال میں پھرنے والے بھیڑیے کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے طاہر بیگ کو کچھ دیر پہلے کیے گئے سوالات ایک بار پھر لوگوں کے ذہنوں میں جاگ گئے تھے۔ مجھے تو تم بھی اسی سازشی ٹولے کا حصہ لگتی ہو جو ہر ہار میں عرفان اللہ صاحب کی راہ روکنا چاہتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ تم جیسے سازشیوں کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دے۔ صوفیہ کا نہایت نفرت سے دیا گیا یہ جواب محض ایک بات نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا جسے عین اس کی خواہش کے مطابق موصول کیا گیا اور اسپتال میں جمع ہو جانے والے عرفان اللہ کے حامیوں نے یکدم اشتعال انگیز نعرے بازی کے ساتھ گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کے تیور اتنے جارحانہ تھے کہ لگتا تھا کہ تاجبر پر پل پڑیں گے۔ اس موقع پر اگر اسپتال کا سیکورٹی پر مامور عملہ اور پولیس والے حرکت میں آتے تو تاجبر کی بالکل خیر نہیں تھی۔ اسے مشکل سے ہجوم سے نکالا گیا اور فوراً وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ اس سارے ہنگامے سے گزر کر صوفیہ کو بھی نہایت مشکل سے موقع ملا کہ کسی جگہ سکون سے بیٹھ سکے۔ سکون کا یہ وقفہ نہایت مختصر ثابت ہوا اور ملنے والے ایک پیغام نے بے چین کر دیا۔ پیغام تھا، عرفان اللہ سے فوری طور پر خود کو انڈر گراؤنڈ کر لو، کھیل بگڑ چکا ہے اور جو نئے کھلاڑی میدان میں اتر آئے ہیں ہمیں خود کو ان سے بچانا ہے۔ پیغام میں یہ واضح نہیں تھا کہ کیا ہوا، لیکن یہ صاف ظاہر تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر آ کر ایک سینئر پارٹی ورکر سے بولی، آپ یہاں کے معاملات پر نظر رکھیں۔ قریشی صاحب، میں فریش ہونے کچھ دیر کے لیے گھر جا رہی ہوں، جلد واپس آ جاؤں گی۔ اپنی بات کہہ کر روکے بغیر تیزی سے خارجی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پھٹ چکی تھی اور صبح کی فرد بخش ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ تیزی سے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور لاک کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے بھی اسے چلاتی ہوئی سڑک پر لائی ہی تھی کہ لوہے کا سرد لمس گردن پر محسوس ہوا اور اس لمس سے بھی زیادہ سرد لہجے میں حکم دیا گیا، گاڑی تم چلاؤ گی لیکن منزل کا تعین میں کروں گا، میری ہدایت کے خلاف جانے کی غلطی ہرگز بھی نہ کرنا۔ صوفیہ بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، پرواز سے پہلے ہی اس کے پر کینچ کر دیے گئے تھے۔